بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ طلاق کے بعد جب عورت بے سہارا ہو گئی تو پھر اس کا دان و نفقہ کیسے پورا ہوگا، اس کی کفالت کیسے کی جائے گی۔ ماضی میں اس پر بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ طلاق کے بعد شوہر کو تا حیات خرچ برداشت کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ چونکہ اسلامی شریعت سے ٹکراتا تھا، اس لیے مسلمانوں کی طرف سے زبردست احتجاج کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں حکومت نے ایک دوسرا قانون بنایا جس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ بہرحال یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ایک عورت شوہر کے ساتھ کافی عرصہ تک اس نے زندگی گزاری ہے، کسی بات پر شوہر نے طلاق دے دی، اب وہ عورت کہاں جائے، اپنی بقیہ زندگی کیسے گزارے اور آئندہ اس کے مصارف کا انتظام کیا ہو۔ مسلم پرسنل لا سیریز کے تحت آج کی مجلس میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی کہ مطلقہ کی کفالت کیسے ہو۔ دوران عدت عورت خواہ مطلقہ ہو یا بیوہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اور نان و نفقہ کے مستحق ہوگی۔ عدت پوری ہونے کے بعد اس کی کفالت اس کے قریبی رشتہ داروں پر ہوگی۔ کچھ لوگ طلاق کے نتیجے میں عورت کے بے سہارا ہو جانے کی دہائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت نے ایک عرصہ شوہر کے ساتھ گزارا، اب شوہر نے طلاق دے کر اسے اپنے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے اور اپنی بقیہ زندگی کیسے گزارے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شوہر کو پابند کیا جائے کہ وہ مطلقہ بیوی کو زندگی بھر گزارا بھتہ دیتا رہے جس سے اس کی گزر اوقات ہو سکے۔ حقیقت میں یہ لوگ اسلام کے نظام نفقات سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں مطلقہ عورت کے لیے متاع کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 241۔ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو ان کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ متاع لغت میں تھوڑے ساز و سامان کو کہا جاتا ہے جس سے وقتی طور پر فائدہ اٹھایا جائے۔ قرآن میں اس کی تعیین نہیں کی گئی ہے بلکہ اسے رواج اور دستور پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ ان میں سے کوئی طلاق دے کر عورت سے قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور اسے کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ اسلام نے مطلقہ عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کی کفالت کا انتظام کیا ہے۔ اگر اس کا باپ زندہ ہو تو اس پر اس کی کفالت واجب ہے، وہ زندہ نہ ہو تو جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا، مثلا چچا یا بھائی وغیرہ، اس پر اس کی کفالت واجب ہوگی۔ اگر عورت صاحب اولاد ہے اور اولاد بڑی اور صاحب حیثیت ہے تو اس کا نفقہ اولاد پر واجب ہوگا۔ اگر عورت کا کوئی رشتہ دار زندہ نہیں ہے تو مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گزر اوقات کا نظم کرے۔ ایسے مستحقین کی زکوٰۃ مسلم تنظیموں کے بیت المال اور اوقاف کے ذریعے ترجیحی طور پر مدد کی جانی چاہیے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان زندگی کی رفاقت کا ایک باعزت معاہدہ ہے اور طلاق اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان۔ نکاح کے بعد عورت کو شوہر کی طرف سے جو نفقہ ملا کرتا تھا
ظاہر ہے کہ طلاق کے بعد اس پر اس کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ عدت کے بعد بھی متعلقہ عورت کا نفقہ سابق شوہر سے دلوایا جائے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی بھی ہے اور عورت کی غیرت و حمیت کے بھی خلاف ہے۔ پھر تو مرد اسی میں عافیت سمجھے گا کہ عورت کو کسی بھی صورت میں طلاق نہ دے بلکہ اسے لٹکائے رکھے اور اس پر ظلم و ستم کرتا رہے۔ مطلقہ عورت کے اخراجات کا مسئلہ کسی قدر حضانت یعنی حق پرورش سے بھی حل ہوتا ہے۔ اس عورت کے اگر چھوٹے بچے ہوں تو وہ اس کی پرورش میں رہیں گے، لڑکا ہو تو وہ باشعور ہونے یعنی 7-8 سال تک اور لڑکی ہو تو بالغ ہونے تک۔ اس مدت میں مرد کو اپنے بچوں کی پرورش کے مصارف ادا کرنے ہوں گے، ساتھ ہی عورت کے گزر بسر کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ البتہ اس کی حیثیت نفقہ زوجیت کی نہیں بلکہ اجرت پرورش کی ہوگی۔ وہ سابق شوہر سے نفقہ حاصل کرنے والی نہ ہوگی بلکہ اپنی محنت کی اجرت پائے گی۔ عورت کو حق حضانت اس وقت تک حاصل رہے گا جب تک اس کا دوسرا نکاح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بچوں کی پرورش اس کے دوسرے قریبی رشتہ داروں مثلا نانی، دادی، بہن، خالہ وغیرہ کے ذمے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔